فیصل راجپوت اپنی کار کی کھڑکی سے باہر اس عمارت کو دیکھ رہا تھا جس پر بڑے چمکدار حروف میں لکھا تھا راجپوت ہاؤسنگ گروپ۔ اس کے نام پر اس کا حق تھا، مگر آج یہ عمارت اس کے چچا طارق راجپوت کی ملکیت تھی۔ 15 سال پہلے طارق نے فیصل کے باپ کو دھوکہ دیا، جعلی دستاویزات بنا کر پوری جائیداد ہڑپ کر لی۔ فیصل کا باپ اس دھوکے کو برداشت نہ کر سکا اور اس نے خودکشی کر لی۔ فیصل نے اس دن اپنے باپ کی میت کے ساتھ قسم کھائی تھی، بابا میں ایک دن آپ کا حق واپس لوں گا، چاہے میرے چچا کو تباہ ہی کرنا پڑے۔ 20 سال کی عمر میں فیصل نے انگلینڈ جا کر اپنی محنت سے ایک کامیاب تعمیراتی کمپنی کھڑی کی۔ اب وہ لاہور واپس آیا تھا، صرف ایک مقصد کے لیے۔ فیصل نے راجپوت گروپ کے دفتر میں ایک بزنس میٹنگ کا بہانہ بنایا۔ اس کا اصل مقصد طارق راجپوت کی کمزوریاں تلاش کرنا تھا۔ ریسیپشن پر اسے بتایا گیا، مسٹر طارق آج باہر ہیں، مگر ان کی صاحبزادی زارا راجپوت جو کمپنی کی CEO ہیں آپ سے ملاقات کریں گی۔ فیصل کے ہونٹوں پر طنزیہ مسکراہٹ آئی۔ بیٹی؟ اچھا، جس کے باپ نے اس کا گھر چھینا اس کی بیٹی سے شروعات کریں گے۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اس کی نظر ایک لڑکی پر پڑی جو کھڑکی کے قریب کھڑی تھی۔ سیاہ بال، نفیس لباس اور آنکھوں میں ایک عقل مندی جو چھپی نہ تھی۔ وہ فون پر کسی سے گفتگو کر رہی تھی۔ اس کا انداز اعتماد سے بھرپور تھا۔ فون رکھتے ہی وہ مڑی اور مسکرائی، معاف کیجیے گا آپ کو انتظار کرایا، میں زارا راجپوت ہوں۔ فیصل نے ہاتھ ملایا۔ فیصل راجپوت، راجپوت انٹرنیشنل۔ زارا نے مسکراتے ہوئے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ آپ کون سے پروجیکٹ پر بات کرنا چاہیں گے؟ ملاقات 2 گھنٹے تک چلی۔ فیصل نے محسوس کیا کہ زارا ایک بہترین کاروباری شخصیت تھی۔ اس کا اعداد و شمار پر مکمل گرفت تھی، اور سب سے اہم بات، وہ اپنے باپ کے ماضی کے سیاہ کارناموں سے بے خبر تھی۔ طارق نے اپنی بیٹی کو اپنے گناہوں کے سائے سے دور رکھا تھا۔ اگلے ہفتوں میں ملاقاتیں معمول بن گئیں۔ ہر بار فیصل زارا کے قریب آتا گیا۔ اس کی باتوں کا انداز، اس کی مسکراہٹ، اس کی سوچ، سب کچھ اسے اپنی طرف کھینچ رہا تھا۔ مگر ہر رات جب وہ اکیلا ہوتا تو اپنے باپ کی تصویر دیکھ کر یاد دلاتا کہ یہ اس خاندان کی بیٹی ہے جس نے تمہیں تباہ کیا۔ اسے بھروسے میں لو، پھر چھین لو، سب کچھ۔ ایک روز زارا نے اسے آفس کے بعد ڈنر پر بلایا۔ بزنس سے ہٹ کر آپ سے بات کرنا اچھا لگتا ہے۔ فیصل حیران رہ گیا، اس نے ایسی سادگی کی توقع نہیں کی تھی۔ ریسٹورانٹ میں بیٹھے زارا نے اپنی زندگی کے بارے میں بتایا۔ میری ماں کا انتقال اس وقت ہوا جب میں 10 سال کی تھی۔ بابا نے مجھے اکیلے پالا، بہت محنت کی۔ وہ چاہتے تھے کہ میں وہ کچھ پاؤں جو وہ نہ پا سکے۔ فیصل نے پوچھا، آپ کے بابا کیا چیز نہ پا سکے؟ زارا نے سوچتے ہوئے کہا، شاید سچائی، امن۔ وہ ہمیشہ پریشان رہتے ہیں، جیسے کوئی بوجھ ان پر ہے۔ فیصل کے دل میں ایک عجیب سی کسک اٹھی، مگر اس نے اسے دبایا۔ زارا نے اچانک پوچھا، فیصل آپ کی آنکھوں میں کچھ ہے، جیسے پرانا درد چھپا ہے۔ آپ بتانا نہیں چاہتے، مگر میں محسوس کر سکتی ہوں۔ فیصل نے آنکھیں جھکا لیں۔ ہر کسی کا ایک ماضی ہوتا ہے زارا۔ زارا نے اس کا ہاتھ تھاما، مگر ماضی کا مطلب یہ نہیں کہ مستقبل بھی تاریک ہو۔ اس سادہ سے چھونے نے فیصل کے دل کی دیواروں میں درار ڈال دی۔
مگر اس نے اپنی آنکھوں میں نفرت کو زندہ رکھا۔ دن گزرتے گئے، فیصل زارا کے قریب ہوتا گیا۔ وہ اس کی مسکراہٹ کا دیوانہ ہو گیا، اس کی آنکھوں میں کھو جاتا، اس کی باتوں کا منتظر رہتا۔ زارا بھی اس کی طرف کھینچی گئی۔ اس کی سنجیدگی، اس کی خاموشی، اس کی پراسرار شخصیت اسے اپنی طرف متوجہ کرتی تھی۔ ایک شام بارش تھی۔ فیصل نے زارا کو آفس کے بعد پارک میں ملنے کو کہا۔ بارش میں بھیگتے ہوئے وہ دونوں ایک پرانے درخت کے نیچے کھڑے تھے۔ زارا نے کہا، فیصل تم بہت عجیب ہو، کبھی لگتا ہے مجھ سے بہت دور ہو، کبھی بہت قریب۔ فیصل نے اس کے گیلے بالوں کو ہٹایا۔ زارا، میں تمہارے قریب ہوں، بہت قریب، مگر کبھی کبھی انسان اپنے ماضی کی وجہ سے فاصلہ رکھتا ہے۔ زارا نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ کیا میں وہ فاصلہ مٹا سکتی ہوں؟ فیصل نے اسے اپنے قریب کیا۔ اس کی آنکھوں میں محبت کی جھلک تھی، مگر دل میں انتقام کی آگ بھڑک رہی تھی۔ زارا، تم وہ روشنی ہو جو میرے لیے اندھیروں کو مٹا سکتی ہو۔ زارا نے مسکرا کر اپنا سر اس کے کندھے پر رکھا، اور اس رات فیصل نے پہلی بار کسی لڑکی کو گلے لگایا، مگر اس کے دل میں محبت کے بجائے فتح کا نشہ تھا۔ مہینوں گزر گئے۔ فیصل نے زارا کو اپنی محبت کے جال میں مکمل طور پر پھنسا لیا۔ وہ ہر روز اسے پھول بھیجتا، ہر شام اس کے ساتھ وقت گزارتا، اس کے خوابوں کی باتیں سنتا اور اسے یقین دلاتا کہ وہ اس کی زندگی کا سب سے اہم حصہ ہے۔ زارا ایک دن اس کے دفتر آئی تو فیصل نے اسے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر کہا، زارا، تم میرے لیے وہ سب کچھ ہو جو میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ کیا تم میری زندگی کا حصہ بنو گی؟ زارا کی آنکھوں میں آنسو تھے، خوشی کے۔ اس نے فیصل کو گلے لگایا۔ ہاں فیصل، میں تمہاری ہوں، ہمیشہ کے لیے۔ فیصل نے اسے اپنے سینے سے لگایا، اس کے بالوں کو سہلایا، مگر اس کی آنکھیں ٹھنڈی تھیں۔ اس کے ہونٹوں پر فتح کی مسکراہٹ تھی، محبت کی نہیں۔ شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ زارا ایک خواب کی دنیا میں جی رہی تھی۔ اسے یقین تھا کہ اسے زندگی کا بہترین انسان مل گیا ہے۔ فیصل اس کے ساتھ شاپنگ پر جاتا، گھر کی سجاوٹ میں مدد کرتا، اس کے باپ طارق سے ملتا اور انہیں یقین دلاتا کہ وہ ان کی بیٹی کو خوشی کے لیے سب کچھ کرے گا۔ طارق راجپوت، جو اپنے ماضی کے گناہوں کے بوجھ تلے دبے تھے، فیصل کی اس محبت کو دیکھ کر مطمئن تھے، مگر فیصل کا اصل منصوبہ شادی سے پہلے ہی مکمل ہونے والا تھا۔ اس نے زارا کو بتایا کہ وہ ایک بڑی ڈیل کرنا چاہتا ہے، جس میں راجپوت گروپ اور اس کی کمپنی کے درمیان پارٹنرشپ ہوگی، اور تمام دستاویزات پر زارا کی دستخط ضروری ہیں۔ زارا نے بغیر کسی شک کے سب کچھ سائن کر دیا، کیونکہ اسے اپنے محبوب پر مکمل بھروسہ تھا۔ شادی سے 3 دن پہلے فیصل نے اپنا اصل کھیل کھیلا۔ اس نے راجپوت گروپ کی تمام جائیدادوں کو اپنے نام منتقل کر لیا، تمام اثاثے بیچنے کے احکامات جاری کر دیے، اور کمپنی کے خلاف جعلی مقدمات دائر کر دیے۔ بینکوں نے قرضے واپس مانگنا شروع کر دیے، اور راجپوت گروپ ایک دم دیوالیہ ہو گیا۔ زارا کو اس سب کے بارے میں اس وقت معلوم ہوا جب پولیس اس کے گھر پہنچی اور اسے فراڈ کے الزام میں گرفتار کرنے کی کوشش کی۔
وہ خوف سے کانپتی ہوئی فیصل کو فون کرنے لگی، مگر اس کا فون بند تھا۔ اس نے اپنے باپ کو بلایا اور طارق راجپوت نے جب یہ سب کچھ دیکھا تو ان کو دل کا دورہ پڑ گیا۔ اسپتال لے جاتے وقت ہی ان کی موت ہو گئی۔ زارا اسپتال کے باہر روتی ہوئی بیٹھی تھی۔ اسے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ یہ سب کچھ فیصل نے کیا ہے۔ اس نے پولیس کو بتایا کہ فیصل نے اسے دھوکہ دیا، مگر جب پولیس نے فیصل کے گھر چھاپا مارا تو وہاں کوئی نہیں تھا، صرف ایک خط تھا زارا کے نام۔ خط اس طرح تھا: پیاری زارا، تم شاید سوچ رہی ہو کہ میں نے تمہارے ساتھ ایسا کیوں کیا، مگر سچ یہ ہے کہ 15 سال پہلے تمہارے باپ نے میرے باپ کو دھوکہ دیا تھا، اس کی تمام جائیداد چھین لی تھی اور میرے باپ نے خودکشی کر لی تھی۔ اس دن میں نے قسم کھائی تھی کہ میں اس خاندان کو تباہ کر کے رہوں گا۔ تم نے مجھے محبت دی، زارا، سچی محبت، اور میں جانتا ہوں کہ تم بے قصور ہو، مگر انتقام اندھا ہوتا ہے، یہ دیکھتا نہیں کہ کسی کو نقصان پہنچ رہا ہے، بس اپنی آگ بجھاتا ہے۔ تمہاری محبت نے میرے دل کو پگھلانے کی کوشش کی، مگر میں نے اسے پتھر بنا لیا تھا، اس لیے کہ میرے باپ کی روح کو امن مل سکے۔ معاف کر دو مجھے زارا، اگر کر سکو۔ مجھے پتہ ہے کہ معافی کی کوئی گنجائش نہیں، مگر پھر بھی تم میری آنکھوں کی روشنی تھی۔ تم نے مجھے محبت کا مطلب سکھایا، مگر میں نے محبت کو انتقام کی آگ کے قربان کر دیا۔ تمہارا دشمن فیصل۔ زارا نے خط پڑھ کر چیخ ماری۔ اس کے آنسو دریا بن گئے، اس کا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ وہ خط کو پھاڑ کر رونے لگی۔ فیصل، تم نے مجھ سے محبت کا جھوٹ بولا، تم نے میرے باپ کو مار ڈالا، تم نے میری زندگی برباد کر دی، اور اب تم مجھ سے معافی مانگ رہے ہو۔ اس نے فرش پر بیٹھ کر اپنے بال نوچے۔ اس کی سسکیاں پوری حویلی میں گونج رہی تھیں۔ اس نے اپنے باپ کی تصویر کو دیکھا جو اسپتال میں مر گیا تھا، صرف اس لیے کہ اس کی بیٹی ایک قاتل سے محبت کر بیٹھی تھی۔ کچھ دنوں بعد زارا کو ایک اور خط ملا جو فیصل نے اس کی شادی کے دن بھیجا تھا، مگر وہ وقت پر نہیں پہنچا تھا۔ اس میں لکھا تھا: زارا، شادی سے ایک رات پہلے جب میں تمہیں دیکھ رہا تھا تو میرے دل میں ایک لمحے کے لیے محبت نے انتقام کو مات دی تھی۔ میں نے سوچا کہ شاید میں سب چھوڑ دوں، تمہیں لے کر کہیں دور چلا جاؤں، مگر پھر مجھے اپنے باپ کا چہرہ یاد آیا اور میرے قدم پھر سے انتقام کی راہ پر چل پڑے۔ معاف کرنا مجھے، تم جانتی ہو میں تم سے محبت کرتا تھا، شاید اب بھی کرتا ہوں، مگر محبت کبھی بھی کافی نہیں ہوتی جب نفرت اتنی گہری ہو جائے۔ زارا نے خط کو آنسو بہاتے ہوئے اپنے دل سے لگایا۔ فیصل، تم نے میری جان لے لی، میرے باپ کو لے لیا، میرا گھر لے لیا اور مجھے محبت کا زہر پلا دیا۔ میں تم سے نفرت کرتی ہوں اور پھر بھی تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی۔ وہ اپنے کمرے میں بیٹھ گئی جہاں فیصل کے بھیجے ہوئے گلاب اب بھی مرجھائے نہیں تھے، جہاں ان کی تصاویر اب بھی دیواروں پر لگی تھیں، جہاں ہر چیز سے اس کے محبوب کی یاد دلاتی تھی جو دراصل اس کا سب سے بڑا دشمن تھا۔ ایک سال بعد فیصل نے اپنا کام مکمل کر لیا تھا۔ راجپوت گروپ ختم ہو چکا تھا، تمام جائیداد اس کے نام تھی اور وہ ایک کامیاب ترین کاروباری شخصیت بن چکا تھا، مگر اس کی کامیابی کے ساتھ ایک خالی پن تھا جسے وہ کسی بھی چیز سے نہیں بھر سکتا تھا۔ زارا کی یاد اسے ہر رات ستاتی تھی، اس کی مسکراہٹ، اس کی آنکھیں، اس کا بے لوث پیار، سب کچھ۔
اس کے دل میں ایک زخم بن چکا تھا۔ ایک دن وہ اس پارک میں گیا جہاں اس نے زارا کو پہلی بار بارش میں گلے لگایا تھا۔ وہاں وہ بیٹھا سوچ رہا تھا، کیا اس نے صحیح کیا؟ اس کے باپ کی روح کو کیا امن ملا؟ اسے تو ایک اور موت کا غم ملا، اور ساتھ ہی ایک جیتی جاگتی لڑکی کا دل ٹوٹ دیا۔ اتنے میں اس نے زارا کو دیکھا۔ وہ اس پارک میں بیٹھی تھی۔ ہاتھ میں ایک پرانی تصویر تھی جس میں وہ اور فیصل ایک ساتھ مسکرا رہے تھے۔ زارا کی آنکھوں میں آنسو تھے، اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، اس کی مسکراہٹ ختم ہو چکی تھی۔ فیصل نے اسے دیکھا اور اس کا دل ٹوٹ گیا۔ وہ زارا کے قریب گیا۔ زارا نے اسے دیکھا اور اس کی آنکھوں میں نفرت اور محبت کا ایک عجیب سا سمندر تھا۔ فیصل نے آہستہ سے کہا، زارا میں زارا نے اس کی بات کاٹی، اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ فیصل، تم واپس کیوں آئے؟ کیا تمہارا انتقام مکمل نہیں ہوا؟ کیا تمہیں میرے باپ کا خون کافی نہیں تھا؟ میری تباہی کافی نہیں تھی؟ فیصل کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں تمہیں دیکھنے آیا ہوں زارا، میں جاننا چاہتا ہوں کہ تم کیسی ہو۔ زارا نے تلخی سے کہا، میں کیسی ہوں؟ میں اس لڑکی کی لاش ہوں جو تم سے محبت کرتی تھی، جس نے تم پر بھروسہ کیا، جس نے تمہیں اپنی جان سے بھی زیادہ چاہا، اور تم نے اسے مار ڈالا۔ فیصل محبت کی آنچ میں جلا کر راکھ کر دی۔ فیصل نے اس کے قریب گھٹنے ٹیک دیے۔ زارا، مجھے پتہ ہے کہ میں معافی کا حقدار نہیں، مگر میں تم سے محبت کرتا ہوں، آج بھی کرتا ہوں، اور شاید ہمیشہ کروں گا۔ زارا نے اسے تھپڑ مارا۔ یہ محبت نہیں ہے فیصل، یہ جنون ہے، خود غرضی ہے۔ تم نے مجھے دھوکہ دیا، میرے باپ کو مار ڈالا، میری زندگی تباہ کر دی۔ اب تم کہتے ہو محبت کرتے ہو؟ فیصل نے اس کا ہاتھ تھاما، مگر زارا نے اسے چھڑا لیا۔ مجھ سے دور رہو فیصل، ورنہ میں تمہیں قتل کر دوں گی، اور پھر خود کو، کیونکہ تمہارے بغیر زندہ رہنا اور تمہارے ساتھ جینا دونوں مجھے موت کی طرف لے جائیں گے۔ زارا نے آخری بار فیصل کی آنکھوں میں دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک تھکاوٹ تھی، ایک درد تھا، اور ایک چیز اور بھی تھی، محبت۔ وہ محبت جو کبھی فیصل کو مل سکتی تھی، مگر اس نے اسے ضائع کر دیا۔ زارا اٹھی اور چلی گئی۔ اس کے آنسو اس کے چہرے پر بہہ رہے تھے، اور فیصل وہیں بیٹھا رہا، اپنے انتقام کی قیمت کو سمجھتا ہوا۔ کچھ ہفتوں بعد فیصل کو پتہ چلا کہ زارا نے شہر چھوڑ دیا ہے۔ کسی کو نہیں معلوم کہاں گئی۔ اس نے ہر جگہ تلاش کیا، مگر زارا کا کوئی نشان نہیں ملا۔ اسے صرف ایک خط ملا جو زارا نے اپنے گھر کی میز پر چھوڑا تھا۔ فیصل، میں جانتی ہوں کہ تم مجھے ڈھونڈو گے، مگر میں تمہیں کبھی نہیں مل سکوں گی۔ تم نے میرا دل توڑ دیا، میرا باپ لے لیا، میرا گھر چھین لیا، مگر تم میری محبت کو نہیں چھین سکتے۔ میں اب بھی تم سے محبت کرتی ہوں، اور اسی وجہ سے تم سے دور جا رہی ہوں، کیونکہ تمہارے قریب رہ کر میں اپنی نفرت اور اپنی محبت دونوں کو نہیں سنبھال سکتی۔ تم چاہتے ہو فیصل، محبت اور نفرت کا فرق بہت پتلا ہوتا ہے، اور کبھی کبھی یہ دونوں ایک ساتھ چلتے ہیں۔ تم نے مجھے یہ سکھایا، اور میں نے تمہیں یہ سکھایا کہ انتقام کی قیمت بہت بڑی ہوتی ہے۔ الوداع فیصل، میرے دشمن، میرے محبوب، میری زندگی کا سب سے بڑا زخم اور سب سے خوبصورت خواب، تمہاری زارا۔ فیصل نے خط پڑھا اور اسے اپنے دل کے قریب رکھا۔ اس کے آنسو اس کے گالوں پر بہہ رہے تھے، اور اس نے پہلی بار محسوس کیا کہ اس کا انتقام اس کی زندگی سے زیادہ مہنگا پڑ گیا۔ اس نے اپنے باپ کی تصویر کو دیکھا، اور اسے محسوس ہوا کہ شاید اس کا باپ بھی یہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کا بیٹا محبت کو
انتقام کے آگے قربان کرے۔ فیصل نے اپنا سر اپنے ہاتھوں میں لے لیا اور اس رات اسے نیند نہیں آئی۔ اس نے سوچا اگر وہ زارا سے محبت کر لیتا، اگر وہ سچائی کو قبول کر لیتا تو شاید آج وہ دونوں خوش ہوتے، شاید زارا کے باپ زندہ ہوتے اور شاید وہ اپنے باپ کی روح کو بھی حقیقی امن دے پاتا، محبت کے ذریعے، نفرت کے نہیں۔ مگر اب دیر ہو چکی تھی، زارا چلی گئی تھی اور فیصل ایک کامیاب تھا مگر تنہا ترین انسان تھا، جس کے پاس سب کچھ تھا مگر وہ چیز نہیں جو سب سے قیمتی تھی، محبت۔ سال گزرتے گئے، فیصل نے کبھی شادی نہیں کی، کبھی کسی سے محبت نہیں کی۔ وہ اپنے بڑے بڑے گھر میں اکیلا رہتا، زارا کی تصویروں کو دیکھتا، اس کی یادوں میں جیتا اور ہر رات اس سے معافی مانگتا۔ ایک دن اسے پتہ چلا کہ زارا نے ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک اسکول کھولا ہے، غریب بچوں کو پڑھاتی ہے اور وہاں اس کی ایک نئی زندگی ہے۔ فیصل نے اسے دیکھنے کا فیصلہ کیا مگر جب وہ اس کے اسکول کے باہر پہنچا تو اس نے دیکھا کہ زارا ایک چھوٹے بچے کو پڑھا رہی تھی۔ اس کے چہرے پر وہ مسکراہٹ تھی جو فیصل نے کبھی اسے دی تھی، مگر اب وہ کسی اور وجہ سے مسکرا رہی تھی۔ فیصل وہیں کھڑا اسے دیکھتا رہا مگر اندر نہیں گیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس کی موجودگی زارا کو تکلیف دے گی۔ اس نے بس ایک گلاب رکھا اسکول کے دروازے پر اور واپس چلا گیا۔ زارا جب باہر آئی تو اس نے گلاب کو دیکھا، اس نے اسے اٹھایا اور اس کے چہرے پر آنسو آ گئے۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور آہستہ سے کہا، فیصل تم اب بھی میرے ہو۔ مگر کوئی جواب نہیں تھا، صرف ہوا تھی اور اس ہوا میں محبت اور نفرت کا ایک عجیب سا امتزاج تھا جو کبھی ختم ہونے والا تھا۔ فیصل نے اپنی گاڑی میں بیٹھ کر آئینے میں اپنا چہرہ دیکھا۔ اس نے 15 سال کی محنت کی، اپنا انتقام مکمل کیا، اپنے باپ کا بدلہ لیا، مگر اس کی آنکھوں میں خوشی نہیں تھی، صرف ایک خالی پن تھا، ایک ایسا خالی پن جو کبھی بھرا نہیں جا سکتا تھا۔ اس نے اپنا سر پیچھے جھکایا اور اس کے دل سے ایک آواز نکلی، بابا میں نے آپ کا انتقام لے لیا، مگر کیا اس کی قیمت یہ تھی؟ کیا آپ اس قیمت پر خوش ہیں؟ اور جواب تھا خاموشی، ایک بہت بڑی خاموشی جس میں فیصل کی اپنی تنہائی بھی تھی اور اس کا کھویا ہوا پیار بھی۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں